بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل حتیم وائس پہ خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک جن کا ذکر ہے جس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ آپ کم عمری میں تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ ہی وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں، شیاطین، چرند و پرند اور ہر قسم کے جانوروں پر بھی تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزات بھی عطا کیے گئے، مثلاً آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی مختلف تفاسیری وضاحت کی ہے۔ ایک آرا کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شہر سیدون پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبریں پہنچتی رہتی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو آپ پر ایمان لے آئی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصہ بعد بھی وہ اپنے باپ کو بلا نہ سکی اور اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی بت پرستی خفیہ طور پر شروع ہو گئی، جو 40 دن تک جاری رہی۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم برقیہ کو اس کا علم ہو گیا اور اس نے آپ کو اس عمل کی خبر دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال دیا اور شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وساطت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ مختلف روایت کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت بہت ہی اچھے سے چلایا کرتے تھے۔ آپ اسے کبھی خود سے جدا نہیں کرتے تھے
جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تبھی اس کو اتار کر اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے۔ ایک دن جب آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک جن جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی لے گیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت، قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہ پہچانتا تھا۔ اب لوگ کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہا، اتنی ہی مدت جتنی کہ آپ کے محل میں بت پرستی کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت لیے حکومت کر رہا تھا، تو درباریوں نے بھی اس کی عادات سے یہ بانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ لہذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز کی کہ اس کے سامنے توریت کو پڑھا جائے، اگر یہ شیطان ہے تو یہ اس کو سن نہیں پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے گرد جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا کہ وہ شیطان کلام الہی سن نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں بھی وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا کہ اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔